ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمارے 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی سائیوال میں قرآن و سنت کے نام سے ہونے والی کانفرنس میں ہمارا سب سے اہم مقصد مسلک اہل سنت والجماعت احناف کے دلائل کو پیش کرنا ہے۔ ہماری آج کی کانفرنس میں سب سے اہم مقصد مسلک اہل سنت والجماعت کو مسلک اہل سنت والجماعت احناف کے مسائل کو دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کی وکالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلائل اگر کسی کو سمجھ آئیں تو اب جل مجدہ صحیح مسلک قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کانفرنس کے عنوان میں نمبر 1 لفظ قرآن ہے، نمبر 2 لفظ سنت ہے۔ میں انہی 2 لفظوں قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیش کردہ مسائل کو دلائل کے ساتھ پیش کروں گا بحمد اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے، اگر آپ کلیات کو دیکھیں، اگر آپ اصول و قوانین کو دیکھیں تو تب بھی قرآن احناف کا ساتھ دیتا ہے، تب بھی احادیث پیغمبر احناف کا ساتھ دیتی ہیں۔ اگر آپ جزئیات اور فروع اور جزوی مسائل کو دیکھیں تو تب بھی بحمد اللہ قرآن ہماری پشت پر ہے، پیغمبر کی سنت ہماری پشت پر ہے۔ دلیل دے کے مسئلے کو بیان کرنا الگ بات ہے، لیکن تنقید دے کے شبہات کو پیش کرنا الگ بات ہے۔ ایک ہے مسئلے پر دلیل پیش کرنا، اور ایک ہے کسی کی دلیل میں شبہات پیدا کرنا۔ دلیل دینا اور بات ہے، اور دلیل میں شبہات پیش کرنا اور بات ہے۔ اپنے مسلک کو دلائل کے ساتھ پیش کرنا اور بات ہے، اور کسی کے مسلک پر کیچڑ اچھالنا اور بات ہے۔
ہمارا اتحاد اہل سنت والجماعت کا کاس وہ کسی کے مسلک پہ کیچڑ اچھالنا نہیں، لیکن اپنے مسلک کو دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اور آج یہاں ہاکی گراؤنڈ سائیوال میں اس کانفرنس کو منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہر بندے کے علم میں ہو، اگر مسجد کی چار دیواری ہو، اگر مسجد کا مقدس حال ہو، اگر مسجد کا مبارک سین ہو، تو تب بھی مسلک کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، اور اگر مسجد کے باہر کا کھلا گراؤنڈ ہو تو تب بھی دلائل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ ہم اگر کسی شہر میں حق بیان کرنے کے لیے جائیں تو خدا گواہ ہے چھپ کر نہیں جاتے، اعلان کر کے جاتے ہیں، اشتہار لگوا کے جاتے ہیں، تاکہ اگر کوئی مسلک پہ بات کرنا چاہے اسے یہ غلط فہمی نہ رہے کہ دیوبند اور احناف کے نام لینے والے چھپ کر آئے تھے اور چھپ کر چلے گئے۔ ہم نے مسلک کے حق کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، آئندہ بیان بھی کریں گے۔ جہاں تک فقہ حنفی کے مسائل کا تعلق ہے، ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں نہیں، ان کی تعداد تو لاکھوں میں بلتی ہے، اور تمام مسائل کو اگر آدمی فردن فردن گنوانا چاہے تب بھی تھوڑے وقت میں گنوا نہیں سکتا۔ اگر ایک ایک مسئلے پہ دلائل دینا چاہے تو تب بھی ایک مجلس میں دلائل نہیں دے سکتا، لیکن میں آج کی مجلس میں جو قرآن کا مزاج ہے وہ پیش کروں گا، جو میرے پیغمبر کی سنت کا مزاج ہے وہ پیش کروں گا، ہمارے ائمہ محدثین کا جو مزاج ہے وہ پیش کروں گا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ احناف کا طرز استدلال کیا ہے، احناف کے دلائل کا طریقہ کیا ہے، احناف کے مسلک کے وجوہ ترجیح کیا ہے، اور کس بنیاد پہ دنیا کے 70% مسلمان طبقے نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کو قبول کیا ہے۔ یہ بات میں بغیر کسی سوچ کے نہیں، میں اچانک نہیں کہہ رہا، بلکہ سوچ سمجھ کر دلائل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کا جائزہ لیں تو 70% مسلمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نقر اللہ مرقدہ کی تقلید کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ اس کی وجہ مسائل قرآن کی طے میں لاکھوں تھے، مسائل احادیث پیغمبر میں لاکھوں تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے قرآن سے اصول بھی لیے ہیں، قرآن سے مسائل بھی لیے ہیں، صحابہ کی شاگردی میں دین کو سمجھا ہے، اور رات کو اٹھ کے رات کی تہجد اور عبادات کی روشنی میں حضرت امام ابو حنیفہ نے مسائل کو جلا بخشی ہے۔ تو حنفیت کے مسائل کا طرز قرآن کی روشنی میں سمجھے، حنفیت کے دلائل احادیث پیغمبر کی روشنی میں سمجھے۔ میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے شریعت کا مزاج بیان کرنے کے لیے۔ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اصول دیا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی مسئلہ دیا ہے اور اس مسئلے کی مدت کو پورا کر دیا ہے تو ہم نے امت کو یوں مایوس نہیں چھوڑا اور امت کو بغیر مسئلے کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے متبادل ایک مسئلہ عطا کیا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، اگر اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا ہے تو پہلا نبی بنا کر جس انسان کو بھیجا تجھے حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کہتے ہیں، لیکن حضرت آدم کے چلے جانے کے بعد خدا نے انسانیت کو بغیر نبی کے نہیں چھوڑا۔ حضرت آدم کو اگر لیا ہے، آدم کے بعد اور نبی آیا ہے، اگر وہ دنیا سے گئے ہیں تو اور نبی آئے ہیں۔ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ 1,24,000 کم و بیش ایک روایت کے مطابق انبیاء عطا فرمائے ہیں۔ ایک نبی شریعت کو لایا ہے، وہ چلا گیا تو دوسرا شریعت کو لایا ہے، اور کبھی ایک وقت میں کئی انبیاء الگ الگ بستیوں میں بھی آئے ہیں، لیکن جب نبی جائے خدا الگ نبی دیتے ہیں۔ بالکل خدا کا جس طرح انبیاء کے بارے میں یہ طرز تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے آسمان سے صحیفے امت کی ہدایت کے لیے اتارے ہیں۔ ایک صحیفے کی مدت مقرر کی ہے، جب اس کی مدت پوری ہو گئی الگ صحیفہ دیا ہے۔
خدا نے آسمان سے کتاب نازل فرمائی ہے، اس کی مدت پوری ہونے پہ الگ کتاب دی ہے، لیکن خدا نے جب تینوں کتابیں بھی عطا فرما دی، اللہ نے صحیفے بھی نازل فرما دیے، انبیاء کی تعداد جو خدا کے مقرر تھی اس کو بھی بھیج دیا، آخر میں خدا نے نبی حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ میری اس دلیل اور توجیہ پہ غور کرنا، میرے اللہ کا طرز مبارک یہ ہے کہ جو خدا نے الگ الگ وقت میں انبیاء کو معجزات دیے ہیں، وہ تنہا میرے پیغمبر کو معجزے دیے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے معجزات دیکھے، اللہ نے تنہا ہمارے پیغمبر میں ان سارے معجزات کو جمع فرما دیا ہے، اور اسی بات کو آپ بارہا اشعار میں پڑھا کرتے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف یہ بار بار اپنے شعر کو پڑھا کرتے ہیں کہ جتنے انبیاء کے معجزات تھے خدا نے ہمارے پیغمبر میں ان سارے معجزات کو جمع فرما دیا ہے۔ جتنے معجزات خدا نے انبیاء کو دیے وہ سارے معجزات ہمارے نبی کو دیے ہیں۔ حضرت آدم کا معجزہ دیکھے، حضرت شیس کا معجزہ دیکھے، حضرت موسیٰ عیسیٰ خلیل اللہ کے معجزات کو دیکھے، وہ سارے خدا نے قرآن کریم میں جمع کر کے پیغمبر کو عطا فرما دیے ہیں۔ بلکہ میں ایک جملہ یوں کہتا ہوں کہ انبیاء کے معجزات کو خدا نے قرآن کریم میں، اللہ نے انبیاء کے معجزات کو قرآن میں بیان کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے انبیاء کے معجزات قرآن میں ہیں اور ہمارے نبی کا معجزہ خود قرآن ہے۔ پہلے انبیاء کے معجزات قرآن میں ہیں، ہمارے نبی کا معجزہ خود قرآن ہے۔ انبیاء کو معجزات دیے، خدا نے تنہا وہ معجزہ ہمارے پیغمبر کو دیا ہے، معجزات بھی جمع کیے ہیں۔ اللہ نے جو جو اوصاف گزشتہ انبیاء کو دیے، خدا نے وہ سارے اوصاف ہمارے پیغمبر کو عطا فرما دیے ہیں۔ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو بڑھ کے ایک بات اور کہا کرتا ہوں، اللہ نے جو انبیاء کو اوصاف عطا کیے ہیں وہ اوصاف تو دیے ہی ہمارے پیغمبر کی ذات سے ہے۔ ہمارے پیغمبر کو اوصاف کا مرکز اور منبع بنایا ہے، باقی انبیاء کو اوصاف کا مجمع اور جامع بنایا ہے۔ ہمارے پیغمبر سے اوصاف نکلے ہیں اور باقی انبیاء کو اوصاف ملے ہیں۔ اگر کسی اور نبی کا کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جیسے وہ پانی تالاب کا پیتا ہے، ہمارے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ پانی چشمے کا پیتا ہے، چشمے سے پانی نکلا کرتا ہے، تالاب میں پانی جمع ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر سے اوصاف نکلتے ہیں اور باقی انبیاء کو ملا کرتے ہیں۔ ہمارا پیغمبر مرکز اوصاف ہے، باقی انبیاء جامع الاوصاف ہے۔ جس کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہونے والی زلیخا کو عورتوں نے تانا دیا تھا، حضرت یوسف کی وجہ سے تانا ملا، تو زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ تم مجھے تانے تو دیتی ہو، یہ تو غلام پہ عاشق ہو گئی ہے لیکن تم نے غلام کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو زلیخا نے ان کو دکھانے کے لیے اپنے محل میں جمع کیا، دسترخوان لگا دیا ہے، اوپر چھریاں اور چاقو پھل رکھ دیے ہیں۔ حضرت یوسف سے کہا اخرج، اللہ کے نبی غیب تو نہیں جانتے تھے۔ حضرت یوسف تشریف لائے ہیں، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، ان نے اپنے ہاتھ کو کاٹا ہے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹ ڈالا۔ ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہے لَوَّامِي زُلَيْخَةَ لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَأَصَبْنَ بِالْقَطْعِ قُلُوبَهُنَّ عَلَى الْيَدِ۔ زلیخا کو تانے دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹا ہے، اگر وہ میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ ڈالتی۔ ارے اس کی وجہ یہ ہے حضرت پیغمبر سے حسن نکلا ہے، حضرت یوسف کو ملا ہے، حضرت پیغمبر کو مرکز حسن کہتے ہیں، حضرت یوسف کو شاخ حسن کہتے ہیں۔ تو جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا ہے، آدمی کی جسم میں ایک دل ہے جسے مرکز بدن کہتے ہیں، آدمی کے جسم میں ایک انگلیاں اور ہاتھ ہے جسے شاخ بدن کہتے ہیں، ایک مرکز بدن ہے جسے دل کہتے ہیں، ایک شاخ بدن ہے جسے ہاتھ کہتے ہیں، ایک مرکز حسن ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک شاخ حسن ہے جسے حضرت یوسف کہتے ہیں۔ امی عائشہ
عائشہ یوں فرما رہی ہیں ربامی زلیخت لو رعین جبینہ لاسرن بالقطع قلوبہن علی الید، جس نے یوسف کو دیکھا ہے اس نے انگلیاں کاٹی ہیں، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی، وجہ جس نے شاخ حسن کو دیکھا ہے اس نے شاخ بدن کو کاٹا ہے، اور جو مرکز حسن کو دیکھ لیتا وہ مرکز بدن کو کاٹ ڈالتا۔ میرے پیغمبر اوصاف کے مرکز ہے، باقی انبیاء اوصاف کے جامع ہیں، نبی سے اوصاف نکلا کرتے ہیں، باقی انبیاء کو ملا کرتے ہیں۔ جو میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا، خدا نے پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کو تورات دی ہے، پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کو انجیل دی ہے، پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کو زبور دی ہے، پہلے انبیاء میں سے بعضوں کو صحیفے دیے ہیں، اور ہمارے پیغمبر کو قرآن دیا ہے جن میں سارے علوم جمع فرما دیے ہیں۔ پہلے انبیاء کو معجزات ایک ایک دیے ہیں، میرے نبی کو خدا نے معجزات سارے دیے ہیں۔ پہلے انبیاء میں سے اوصاف کچھ کچھ دیے ہیں، میرے نبی کو اوصاف سارے عطا فرما دیے ہیں۔ پہلے انبیاء کو خدا نے معجزے عملی دیے ہیں، میرے پیغمبر کو معجزہ علمی دیا ہے۔ پہلے انبیاء کو معجزات عملی دیے ہیں، ہمارے پیغمبر کو عملی بھی دیے ہیں، ہمارے نبی کو اصل معجزہ علمی دیا ہے۔ عملی معجزات کا معنی حضرت نوح علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ جب سمندر جب دریا کی وجہ جب ایک تنور سے پانی نکلا پوری قوم پہ سیلاب آیا ہے تو ان کے پاس جو کشتی ہے حضرت نوح کا معجزہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہاتھ معجزہ ہے، ادھر بغل کے نیچے نکال کر رکھا اور باہر نکالا تو سورج کی طرح چمکتا ہے، کبھی لاٹھی کو پھینکا تو 12 راستے دریا میں بنتے ہیں، کبھی لاٹھی کو پھینکتے ہیں تو سمندر کی لاٹھی کو پھینکتے ہیں تو ایک پتھر سے 12 چشمے جاری ہوتے ہیں۔ میں معجزات گنوا نہیں رہا، میں مثال دے رہا ہوں، یہ سارے معجزات عملی ہیں، لیکن میرے پیغمبر کو خدا نے عملی معجزات بھی دیے ہیں، لیکن اصل معجزہ علمی قرآن دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ضابطہ ہے کہ جب عامل دنیا سے جاتا ہے عمل ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن عالم دنیا سے جاتا ہے تو کسی کو علم دے کر بھی جاتا ہے۔ پہلے انبیاء آئے تھے جانے کے لیے تو خدا نے معجزات بھی دیے جانے کے لیے، ہمارے نبی آئے تھے دنیا میں رہنے کے لیے تو نبی کو معجزہ بھی دیا دنیا میں رہنے کے لیے۔ عامل گیا تو عمل ساتھ گیا ہے، ادھر عالم گیا تو علم چھوڑ کر گیا ہے، ان کو معجزات عملی دیے، ان نے چلے جانا تھا، اس کو معجزہ علمی دیا ہے، اس کی نبوت نے باقی رہنا تھا۔ میں نے صرف 2-4 مثالیں یہ بات سمجھانے کے لیے دی ہے کہ پہلے انبیاء میں خدا نے ایک کتاب دی تو دوسری دی ہے، دوسرے کے بعد تیسری دی ہے، تیسرے کے بعد چوتھی دی ہے، لیکن خدا نے ہمارے پیغمبر کو قرآن تو ایک دیا ہے، ان میں ساری کتابوں کو جمع فرما دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر کو وجود تو ایک دیا ہے، سارے انبیاء کے معجزات کو جمع فرما دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر کو وجود تو ایک دیا ہے، لیکن خدا نے سارے اوصاف جمع فرما دیے ہیں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، ادھر 1,24,000 انبیاء، یہ بہت بڑی تعداد ہے، ادھر پیغمبر کی ایک ذات ہے، یہ دیکھنے میں تو ایک لگتا ہے لیکن دونوں میں فرق کتنا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے 2 لفظ کہنے لگا ہوں، ایک لفظ کثرت ہوا کرتا ہے، ایک لفظ برکت ہوا کرتا ہے۔ کثرت اسے کہتے ہیں کہ چیز زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو، برکت اسے کہتے ہیں کہ چیز تھوڑی ہو اور فائدہ زیادہ ہو۔ اگر روٹی ایک ہو اور 10 بندوں کا پیٹ بھر جائے ہم کہیں گے رزق برکت والا ہے، اور اگر روٹیاں 10 ہو اور ایک بندے کا پیٹ بھی نہ بھرے ہم کہیں گے رزق کثرت والا ہے۔ میں کہتا ہوں ادھر کثرت ہے، ادھر پیغمبر میں برکت ہے۔ حضرت جبریل کو دیکھو، خدا نے 600 پر عطا کیے ہیں، اگر ایک پر ادھر کھول دے حضرت جبریل ایک پر کھول دے تو مشرق کو بھر دے، اگر ایک پر کھول دے تو مغرب کو بھر دے، اور اگر دنیا کا پانی جبریل کے سر پہ رکھ دو ایک سمندر کا قطرہ زمین پہ نہ گرے۔ جبریل اتنے بڑے وجود والا ہے، لیکن میرا محمد اتنے بڑے وجود والا دیکھنے میں تو نہیں ہے، لیکن اس کا وجود اگرچہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن یہ برکت والا ہے۔ ادھر وجود بڑا ہے تو وہ کثرت والا ہے، خدا نے اسے خادم بنایا ہے، اسے خدا نے مخدوم بنایا ہے۔ میں نے یہ تھوڑی سی تمہید باندھی ہے، اللہ کرے میری تمہید آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر میں دلائل کے بغیر چلوں گا تو آپ نے کہنا دلائل نہیں دیے، اگر میں دلائل کی بارش برساؤں گا آپ نے کہنا میں دلائل سمجھ نہیں آئے۔ میں کبھی الجھن کا شکار رہتا ہوں، اگر میں نے رفتار کو اپنی خطابت کی رفتار پہ چلایا آپ نے کہنا سائیوال دیہاتی علاقہ تھا، مولانا کی رفتار بڑی تیز تھی۔
اگر میں رفتار کو کم کیا تو کئی لوگوں نے کہنا جی آج مزہ نہیں آیا، میں سوچتا ہوں میں تمہیں مزے دوں یا دلائل دو، میں دونوں کے بین کا طریقہ اختیار کرتا ہوں، کچھ تمہیں لذت بھی آئے اور کوئی دلائل تمہارے سامنے آئے۔ اگر دلائل آج کی مجلس میں سمجھ نہ آئے تو پھر یہ سیڈیاں کیسٹیں موجود ہیں، ان کو دوبارہ سنتے رہنا اور دلائل کو جمع کر کے دیکھتے رہنا۔ خدا کی قسم تمہارا دل گیا، تمہارے باطل دشمن کا دل بھی گواہی دے گا۔ ابو حنیفہ دلائل کی طاقت رکھتا ہے، امام ابو حنیفہ دلائل کی طاقت کو رکھتے ہیں۔ اے کاش کسی بندے کو یقین آ جائے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ تمہید باندھ رہا تھا، توجہ رکھنا۔ خدا نے پہلے انبیاء کو کتابیں الگ الگ دی، وہ ساری جمع ہو کر قرآن میں آئی ہیں، وہ سب الگ الگ ادا دیے ہیں، جمع ہو کے میرے پیغمبر کی ذات میں آئے ہیں۔ خدا نے معجزات الگ الگ دیے ہیں، ان کا صدور میرے پیغمبر کی ذات سے ہوا ہے، اور جو طریقہ انبیاء میں چل رہا تھا وہ سارے طریقے خدا نے میرے پیغمبر پہ ختم فرما دی ہے، کیونکہ پیغمبر آخری تھا، اس کے بعد نبوت کا وجود نہیں تھا، اس نبی نے آخر تک رہنا تھا۔ خدا نے ساری نعمتیں پیغمبر کو دے دی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بات اور بھی کہتا ہوں، پہلے انبیاء میں دیکھے تو 70,000 کا قبلہ بیت المقدس بنا ہے، ہمارے پیغمبر کو دیکھے تو مکہ مکرمہ میں ہے تو قبلہ بیت اللہ ہے، مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو قبلہ بیت المقدس بنتا ہے، 16 ماہ کے بعد پھر قبلہ بیت اللہ بنتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے وہ میرے نبی کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، تمہارے نبی کا قبلہ تو بیت اللہ ہے۔ میں نے کہا نانا، تمہارا نبی ایک قبلے والا ہے، میرا پیغمبر 2 قبلوں والا ہے، کبھی بیت المقدس قبلہ بنا ہے، کبھی بیت اللہ قبلہ بنا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں سارے انبیاء کو دیکھ لے، کوئی حضرت موسیٰ کو ماننے والا کہے گا وہ یہ میرے نبی خدا سے بات کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا ضرور کرتے ہوں گے، لیکن طور سینا پہ ٹھہر کے کرتے ہوں گے۔ میرے نبی نے کلام کیا ہے تو عرش معلیٰ تک جا کر کیا ہے۔ میں نے کہا کوئی آدمی بات کہہ لے گا، لیکن جو تم باتیں انبیاء کے بارے میں کہو گے ہم اسے مانتے چلے جائیں گے، لیکن ان تمام امور میں فضیلت ہمارے پیغمبر کو ملے گی۔ اس تمہید کے بعد میں حنفیت کے دلائل پہ بات کرنے لگا۔ میں نے کہا خدا نے اصول قرآن میں دیا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا لوگوں ضابطہ یاد رکھ لو، ہم نے تمہیں ایک حکم دیا ہے، اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ پہلے منسوخ کا معنی بھی سمجھے اور ناسخ کا معنی بھی سمجھے۔ منسوخ اسے کہتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے کی مدت پوری ہو جائے، ناسخ اسے کہتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے کی مدت شروع ہو جائے۔ حکومت ایک ڈرائیونگ لائسنس جاری کرتی ہے اور بعد میں اعلان کیا کہ فلاں ڈرائیونگ لائسنس کو فلاں تاریخ منسوخ کر دیا گیا، اب اس لائسنس کو لے کر چلیں گے، جرمانہ بھی ہوگا اور لائسنس کچھ اس کی حیثیت بھی نہیں ہوگی۔ منسوخ جو کر دیا ہے، کبھی حکومت نے اسلحے کا لائسنس دیا، پھر کہا جی فلاں لائسنس تو منسوخ کر دی ہے۔ منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے اب اس کو ہاتھ میں رکھنے کی مدت پوری ہو گئی ہے، تو منسوخ اسے کہتے ہیں کہ جس پر عمل کی مدت ختم ہو جائے۔ ناسخ اسے کہتے ہیں کہ جس پر عمل کی مدت شروع ہو جائے۔ منسوخ اور ناسخ کا معنی ذہن میں آ گیا؟ بولیے بھائی، منسوخ ناسخ کا معنی ذہن میں آ گیا؟ میں جو کہ دلائل شروع کرنے لگا ہوں تو میں کہتا ہوں بات سمجھتا جائے، میں آگے چلتا جاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ اتنی سردی ہے نہیں جتنی سردی تمہیں لگتی ہے۔ دیکھو تمہارے اوپر تنات ہے، ہمارے اوپر یہ صاحبان بھی نہیں ہے۔ تمہارے اوپر صاحبان موجود ہے، ہمارے اوپر کوئی صاحبان نہیں۔ تم نے چادریں بھی لی ہیں، تمہیں تب بھی سردی لگتی ہے۔ ہم نے ابھی تک چادر شروع نہیں کی بحمداللہ۔ میں کہتا ہوں ابھی وہ سردی نہیں شروع ہوئی، جس سردی سے آدمی سکڑ جائے تم تھوڑا سا ہمت کے ساتھ کھلنا شروع کرو تاکہ میں دلائل دینا شروع کروں۔ میں نے سفر تو آپ کے لیے کیا ہے، آپ کا سفر تو بہت تھوڑا ہے اور میں نے لمبا سفر کیا۔ آپ نے آرام کرنا ہے بستروں میں، ہم نے پھر سفر کرنا ہے۔ سردی کا تو خطرہ ہمیں ہونا چاہیے، تمہیں سردی کا کیا خطرہ ہے؟ میں نے کہا تم تھوڑی سی ہمت کے ساتھ بات کرو تاکہ میں تمہیں مسئلہ سمجھاؤں اور تمہیں میرے دلائل سمجھ آئے۔ میں نے کہا ایک منسوخ ہے اور ایک ناسخ ہے۔ منسوخ کسے کہتے ہیں کہ جس پر عمل کی مدت پوری ہوگی، اور ناسخ کسے کہتے ہیں کہ جس پر عمل کی مدت شروع ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ بولیے یہ تو سمجھے، وہ چادروں سے ہاتھ دکھا لو، ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ ہجڑوں والے نعرے لگا، یہ دیوبند کا مجمع ہے، میں جلسوں میں نعرے لگواتا نہیں ہوں۔ توجہ رکھیں، توجہ، جزاک اللہ۔ میں نے کہا میں جلسوں میں نعرے لگواتا نہیں ہوں،
لیکن نعرہ لگائیں تو پھر مردوں والا لگائیں نا. آدمی نعرہ لگائے تو مردوں والا یا خاموش رہے. میں صرف گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی اپنی چادریں اگر پورے جسم سے نہیں تو کم از کم کانوں سے ضرور اتاریں. کل ہمارا منڈی باودین عشاء کے بعد جلسہ تھا تو مجھے کہتا ہے آپ چائے پئیں گے؟ میں نے کہا نہیں. اب میرے ساتھ جو بیان سننے کے لیے چند لائے تھے لوگ بہت ہوتے ہیں لیکن جو کھانے میں ساتھ بیٹھے تھے معززین علاقہ انہوں نے کہا چائے پئیں گے؟ میں نے کہا عجیب آدمی ہے, ایک ضرورت خطیب کی ہے ایک ضرورت سامعین کی ہے. خطیب کی ضرورت کیا گلا ٹھیک ہونا چاہیے اور سامعین کی ضرورت کان ٹھیک ہونے چاہیے. تو جس کو ضرورت ہے چائے کی وہ کہتا ہے نہیں تو ان کو چائے کسی لیے پلانی نہیں سمجھتے. تو چائے سے گلا ٹھیک ہوتا ہے کان ٹھیک ہوتا ہے؟ بولیے نا. تو یہ خطیب کی ضرورت ہے نا. میں نے کہا جب مجھے ضرورت نہیں ہے جس کے گلے کا مسئلہ ہے اور آپ جن کو کان ٹھیک کرنے ان کو آپ چائے پلا رہے ہو تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں. میں نے اس لیے گزارش کی ہے آپ اپنی چادریں پورے وجود سے تو نہیں لیکن کانوں سے تھوڑی سی نیچے رکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے اور اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ رکھیں. میں دلائل شروع کروں؟ بولیے نا. شروع کریں. میں حنفیت پہ دلائل دوں گا. میں اس لیے بات کروں آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے مسلک پہ دلائل کتنے پختہ ہیں. میں نے تمہید باندھی اب اس کے بعد میں بات شروع کرنے لگا. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دستور یہ ہے کہ جب میں ایک حکم کو منسوخ کر دو اس کے بدلے میں اس سے بہتر حکم دیا کرتا ہوں یا کم از کم میں اس جیسا دیتا ہوں. اب دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. خدا جس حکم کو ختم فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ اس سے بہتر دیتے ہیں یا کم از کم اس جیسا دیتے ہیں. میں اس کی مثال لیتا ہوں. خدا نے حکم دیا ہے نماز پڑھو تو منہ بیت المقدس کی طرف کرو. پھر خدا نے حکم دیا ہے نماز پڑھو تو منہ کعبہ بیت اللہ کی طرف کرو. اور پہلے حکم بیت المقدس والا ہے پھر حکم بیت اللہ والا ہے تو بیت المقدس والا حکم ختم ہو گیا بیت اللہ والا حکم آ گیا. اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بیت المقدس اعلیٰ ہے یا بیت اللہ اعلیٰ ہے؟ بولیے نا. بیت المقدس اعلیٰ ہے یا بیت اللہ؟ بیت اللہ اعلیٰ ہے. ہم کہتے ہیں بیت المقدس بھی قبلہ تھا خدا نے حکم بدل لیا تو اس سے بہتر خدا نے ہمیں بیت المقدس اور بیت اللہ عطا کیا ہے. پہلے حکم کو تورات کو عمل کرنے تھا فرمایا نہیں تورات پہ نہیں تم نے عمل قرآن پہ کرنا ہے. اب دیکھو تورات اعلیٰ یا قرآن اعلیٰ ہے تو پہلا حکم بدلا تو خدا نے بہتر دیا ہے. پھر حکم آ گیا انجیل پہ عمل کرنا ہے فرمایا انجیل نہیں قرآن پہ کرنا ہے. انجیل کا حکم بدل کے قرآن دیا ہے. حکم عمل زبور پہ کرنا ہے فرمایا زبور کی نہیں تلاوت قرآن کی کرنی ہے. حکم ادنا سے خدا نے اعلیٰ دیا. میں نے کہا ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. فرمایا حکم کو منسوخ کر کے ہم دوسرا حکم دیا کرتے ہیں تو دوسرا حکم پہلے سے اعلیٰ ہوتا ہے یہ کم از کم پہلے کے برابر ہوتا ہے. یہ تمہارے ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے. خدا نے پہلے حکم یہ دیا تھا اب خدا نے حکم یہ دیا ہے. تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ شاید پہلا حکم اعلیٰ ہوگا بعد والا خدا نے ادنا دیا ہے. فرمایا یوں نہیں ہم نے حکم جو پہلے دیا وہ بھی بہتر تھا لیکن جو بعد میں دیا وہ سب سے بہتر تھا. ہم نے کہا پہلے کلمہ تم نے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ نجی اللہ پڑھنا ہے. آخر میں تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے. یہ کلمہ تو سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ اس کلمے کے پڑھنے والے زمین پر ہیں اس کلمے کے پڑھنے والے زمین و آسمان پر ہیں. لا الہ الا اللہ نجی اللہ یہ پتھروں پہ لکھا جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ خدا کے عرش پہ لکھا جاتا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. میں نے کہا خدا کا طرز یہ ہے کہ جب حکم ایک دے کے بدل کے دوسرا دیتے ہیں تو دوسرا پہلے سے اعلیٰ ہوتا ہے یا کم از کم دوسرا پہلے کے مثل اور برابر ہوتا ہے. اب ذرا مسائل پہ چلیے. آپ مثلا کہ اہل حدیث کے عالم کے پاس جائے اس سے پوچھے بھئی تمہارا اور دیوبند کا اختلاف کیا ہے تمہارا احناف کا اختلاف کیا ہے تو تمہیں فوراً کہے گا وہ جی امام لینا ہے تو ادھر جاؤ نبی کو لینا ہے تو ادھر آؤ اگر تم نے حدیث کو لینا ہے تو ادھر آؤ اگر تم نے حدیث کے مقابلے فقہ لینی ہے تو ادھر جاؤ. اب ایک آدمی سمجھتا ہے یار بات تو بڑی معقول ہے کلمہ میں نے پیغمبر کا پڑھا ہے میں نبی کو چھوڑ کر امام کی بات کیوں مانوں. ارے کلمہ میں نے پیغمبر کا پڑھا ہے تو میں پیغمبر کی باتیں حدیث چھوڑ کر میں امام کی فقہ کیوں مانوں.
اس ظالم نے فقہ کو حدیث کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، اس ظالم نے حدیث کو فقہ کے مقابلے میں لایا، امام کو نبی کے مقابلے میں لایا، اور یہی وہ دھوکے دیتا ہے جس دھوکے کو تو سمجھتا نہیں ہے۔ جو کہے گا نعمان بن ثابت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کانفرنس رکھے گا، ادھر تیرے سائیوال میں دوسرا جلسہ ہوگا، وہ لکھے گا امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ اب لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہوا؟ اس نے کہنا امام اعظم تو حضرت محمد ہے، حنفی امام اعظم کو ابو حنیفہ کو مانتا ہے، ارے سب سے بڑا امام تو وہ ہے، اس نے اس کے بدلے میں امام ان کو مانا ہے۔ اسی سے نوجوان کا ذہن پلٹتا ہے، بھائی سب سے بڑا آپ سے پوچھے گا، مجمع سے پوچھے گا، بھائی بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا امام کون ہے؟ لوگ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہنا تمہارا ذہن تو یہ ہے، جاؤ جا کے حنفیوں سے پوچھو بڑا امام کون ہے؟ وہ کہیں گے ابو حنیفہ۔ تو دیکھو حنفی جھوٹ بول رہا ہے، تو نوجوان کو پیغمبر عشق و محبت جو ہے یہ نوجوان فوراً بدل جائے گا۔ میں نے کہا دھوکہ تو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم تو امام اعظم کہہ رہے تھے لیکن مانا اور تھا، اس نے امام اعظم کہا تو مانا اور ہے، اس نے امام کو حضرت پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں سارے صحابہ صدیق ہے، اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ فرمایا کہ سارے صحابہ صدیق ہے، لیکن ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، ارے سارے صحابہ فاروق ہے، حضرت عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بے ایمان کل کو نیا جلسہ کرے گا اور لہے گا صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پوچھیں گے یار تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا دیوبند والا کہتا ہے ابو بکر صدیق اکبر ہے اور سب سے بڑا صدیق تو نبی ہے، اس لیے میں نے صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھی ہے۔ کل کو یہ کہے گا اور یہ فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پوچھیں گے یار تجھے کیا ہوا؟ فاروق اعظم تو رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، تو نے فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ تو یہ کہے گا دیکھو سب سے بڑا فاروق اللہ کا پیغمبر ہے، اور یہ دیوبندیوں نے حضرت عمر بن خطاب کو سب سے بڑا فاروق کہہ کے جھوٹ بولا ہے، تو یہ دھوکے دے گا۔ ہم نے کہنا یوں نہ کرنا، پھر کل کوئی جلسہ یوں بھی کرے گا قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر، لوگ پوچھیں گے تجھے کیا ہوا؟ کہ یہ سب سے بڑا قائد حضرت محمد ہے، اور یہ پاکستان کے لوگ محمد علی جناح کو کہتے ہیں، دیکھو کتنا بڑا شرک کرتے ہیں۔ میں نے کہا شرک یہ نہیں کرتے، بے ایمان تو نے دھوکہ دیا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا صحابہ سارے صدیق ہے، ان صدیقوں میں بڑے صدیق کو ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں، صحابہ سارے فاروق ہے، ان میں بڑے فاروق کو عمر بن خطاب فاروق اعظم کہتے ہیں۔ ارے جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو مسلم لیگ تھی اس کے سارے جو بڑے لیڈر تھے، ان بڑے لیڈروں میں سے بڑے کو محمد علی جناح قائد اعظم کہتے ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ کے بعد جو فقیہ امام تھے ان اماموں میں بڑے امام کو حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کہتے ہیں۔ ہم نے ابو حنیفہ کو امام اعظم فقہا کے مقابلے میں کہا، اس لیے ابو حنیفہ کو انبیاء کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ہماری مراد اور تھی، اس کی مراد اور ہے، اپنی مراد ہمارے اوپر مسلط کر کے قوم کو دھوکہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بیان کیا اور بیان میں فرمایا اللہ کے نبی عرش پر گئے ہیں اور عرش پہ جا کے خدا کو دیکھا ہے۔ ایک غیر مقلد مولوی توصیف الرحمان نے مولانا خلاف ایک بیان ریکارڈ کرایا اور بیان میں کہنے لگا کہ دیکھو امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو یہ دعویٰ کرے میں نے خدا، جو یہ کہے اللہ کے پیغمبر نے خدا کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مولوی طارق جمیل کہتا ہے نبی نے خدا کو دیکھا ہے، امی عائشہ کہتی نہیں دیکھا، طارق جمیل کہتا ہے دیکھا ہے۔ تو دیکھو امی عائشہ رضی اللہ عنہ اور طارق جمیل مولوی مقابلے میں آگے نا، اب تبلیغی جماعت والے بھی پریشان ہیں، مولوی صاحب یہ کیا ہوا کہ ہمارے مولانا نے غلط کہا ہے؟ میں نے کہا نانا مولانا نے ٹھیک کہا ہے، جھوٹ اس نے بولا ہے۔ کہتا نہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر نے خدا کو نہیں دیکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک نے خدا کو دیکھا ہے۔ تو اختلاف مولانا طارق جمیل امی عائشہ کا نہیں ہے، اختلاف ابن عباس اور امی عائشہ کا ہے۔ دھوکہ دیا کہ نہیں دیا نا؟ تو جس طرح دھوکہ کبھی ان کا دے رہا ہے، کبھی امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ دھوکہ دے رہا ہے، بالکل اسی طرح دھوکہ دیا۔ آپ ادھر مولوی کے پاس جاؤ گے کہے گا جی ادھر نبی ہے، ادھر امام ہے، ادھر حدیث ہے، ادھر فقہ ہے۔ لوگ کہیں گے بات تو بڑی بزری کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں نانا میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بددیانتی سے کام بھی نہیں لیتا۔ اگر ہم سے پوچھو گے کہ مولانا تمہارا اور اہل حدیثوں کے اختلاف کیا ہے اور تمہاری لڑائی کیا ہے، میں کہتا ہوں یار میں
دیانت کی بات کرتا ہوں، ادھر بھی اللہ کے نبی ہیں، ادھر بھی اللہ کے نبی ہیں، ادھر بھی پیغمبر کی حدیث ہے، ادھر بھی پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ادھر نبی ہیں، ادھر امام ہے، ادھر حدیث ہے، ادھر فقہ ہے۔ میں نے کہا تو نے بد دیانتی کی ہے، ادھر بھی نبی ہیں، ادھر بھی نبی ہے، ادھر بھی حدیث ہے، ادھر بھی حدیث ہے۔ لوگ کہیں گے یار پھر اختلاف کیا ہے، پھر تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا ذرا اختلاف سمجھنا، ہمارا اختلاف کن کن مسائل پر ہے۔ میں چند ایک مسائل پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وضاحت آ جائے ہمارا اختلاف کیا ہے، ہمارا جھگڑا کیا ہے، ہماری دلیل کی بنیاد کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا اختلاف نمبر 1 فجر کے وقت پہ شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہم نے کہنا بھی فجر کی نماز آپ ذرا دیر سے پڑھے، اس نے کہنا ہے فجر کی نماز ذرا جلدی پڑھے۔ اختلاف ہے یا نہیں؟ بولتے جانا، اختلاف ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا فجر کی نماز تاخیر سے پڑھو، اس نے کہنا ہے فجر کی نماز جلدی پڑھو۔ اختلاف ہو گیا۔ اچھا نماز ہم نے کہا بھی اقامت کی باری آگے تو وقت کا مسئلہ تھا، نماز کھڑی ہونے لگی، اس نے کہنا اقامت اکاری پڑھو، ہم نے کہنا اقامت دوری پڑھو۔ اختلاف ہوا یا نہیں؟ بولتے جائیں نا، اختلاف ہو گیا۔ اچھا اگر فجر کی نماز کا اب نماز سنتوں کی باری آ گئی، فجر کی ایک ہے فجر کا وقت، ایک ہے فجر کی اقامت، فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی اقامت آ گئی۔ ہم مسئلہ فجر کی سنتوں کا جماعت کھڑی ہوگی، ہم نے کہنا بھی سنتیں نہیں پڑھنی چھوڑ دو لیکن سورج نکلنے کے بعد پڑھنا۔ اس نے کہنا ہے نا تم یوں نہ کرو، تم ایسا کرو کہ ابھی نماز میں شامل ہو جاؤ اور سنتیں نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لو۔ ہم نے کہنا سنت طلوع شمس کے بعد پڑھو، اس نے کہنا طلوع شمس سے پہلے پڑھو۔ اختلاف ہو گیا۔ ادھر آئے گا پھر نماز کا مسئلہ، نماز کھڑی ہوگی، آگے امام قرآن پڑھتا ہے، اس نے کہنا پیچھے فاتحہ پڑھو، ہم نے کہنا امام فاتحہ پڑھے، تم نے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ پھر اختلاف ہو گیا، پھر امام کہتا ہے وَلَلضَّالِّينَ، آمین وہ بھی کہے گا کہنا چاہیے، ہم بھی کہے گا ہم بھی کہتے ہیں کہنا چاہیے۔ اس نے کہنا ہے امام آمین اونچی آواز سے کہو، ہم نے کہنا ہے آمین آہستہ کہو۔ اختلاف پھر ہو گیا۔ تو جب قرات مکمل ہوگی اب رکوع میں جانے لگے، اس نے کہا رفع الیدین کرنا چاہیے، ہم نے کہا رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ اختلاف پھر ہو گیا، پھر نماز میں چلے گئے، اب نماز مکمل کرنے لگے ہیں۔ اب سجدوں کے درمیان اگر بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب التحیات پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس نے انگلی کو حرکت دینی ہے، ہم نے کہنا حرکت نہیں دینی۔ اختلاف پھر ہو گیا۔ میں چند ایک مثال پیش کر رہا ہوں تمہیں بات سمجھانے کے لیے، ادھر بھی حدیث ادھر بھی حدیث، ادھر بھی پیغمبر ادھر بھی پیغمبر۔ پھر اختلاف کیا ہے؟ اگر غیر مقلد عالم کے پاس جاؤ کوئی فجر کی نماز جلدی کیوں پڑھنی چاہیے، اس نے کہنا حدیث حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ترمذی میں موجود ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء قال الانصاري فتمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ پیغمبر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ آپ نے ادھر ہم سے پوچھا کہ مولانا آپ بتائیں فجر کی نماز تاخیر سے کیوں پڑھے؟ میں نے کہا حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کی نماز رات تاخیر سے روشن کر کے پڑھا کرو، اس پہ اجر زیادہ ملتا ہے۔ اس نے بھی حدیث پیش کی ہے، میں نے بھی حدیث پیش کی ہے۔ کا مسئلہ تکبیر کا آ گیا، اس نے کہنا اقامت اکاری پڑھنی ہے۔ آپ نے مسلک اہل حدیث کے عالم سے پوچھا بھائی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل جامع ترمذی میں سیاستہ کی کتاب میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امر بلال ان یشفع الاذان ویؤتر الاقامۃ، اللہ کے پیغمبر نے حضرت بلال کو حکم دیا تھا تم نے اذان دوری پڑھنی ہے، تم نے اقامت اکاری پڑھنی ہے۔ دوری اکاری تو سمجھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دوری ہے۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اقامت اکاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ یہ بتائیں اقامت دوری ہے یا اکاری؟ میں نے کہا اقامت دوری ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کانا اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعاً فی الاذان والاقامت، اللہ کے پیغمبر کی اذان بھی دوری ہے، اللہ کے پیغمبر کی اقامت بھی دوری ہے۔ اب فجر کی سنتوں کا مسئلہ آ گیا،
गया। उनसे पूछा भी सुन्नतें कब पढ़े? उसने कहा सुन्नतें रह गई हैं तो सूरज निकलने से पहले पढ़े। आपने पूछा मौलाना साहब दलील क्या है? वो मौलवी साहब कहने लगे हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है। हज़रत कैस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर नमाज के लिए तशरीफ लाए हैं। फ़क़ीमतिस सलात, तकबीर कह दी गई, नमाज खड़ी हो गई। कहते हैं वसल्ली तुमा सुबह, मैं आया पैगंबर के साथ फजर की नमाज पढ़ी। सुम्मन सरफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजदनी उसल्ली, उधर फजर की नमाज का सलाम हो गया। मैंने खड़े होकर सुन्नतें शुरू कर दी। अल्लाह के पैगंबर ने मुझे फरमाया या कैसु असलातान मआन, कैसे ये दो नमाजें इकट्ठी कैसे? अभी तूने नमाज पढ़ी है फिर तूने दूसरी नमाज शुरू कर दी है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह लम अकुर रकात रकातय फजर, मेरी फजर की दो सुन्नत रह गई थी, मैंने अभी वो पढ़ी है। फरमाया फला इज़न, कोई हर्ज नहीं है। कहते हैं पैगंबर कहते हैं कोई हर्ज नहीं है। हम भी कहते हैं बड़ा हर्ज है। हमसे पूछा भी आप बताएं। मैंने कहा फजर की सुन्नतें रह गई हैं तो सूरज निकलने के बाद पढ़े। मुझसे पूछा मौलाना दलील क्या है? मैंने कहा जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम युसल्ली रकातैल फज्र फलयुसल्लिहिमा बादमा ततलु शम्स, अगर फजर की दो सुन्नतें रह जाए तो ये बंदा सूरज निकलने के बाद दो सुन्नत पढ़े। मेरी हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है। उधर से मसला पूछा कि मौलाना साहब ये बताएं इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी चाहिए? उसने कहा फातिहा ना पढ़ी नमाज नहीं होगी। आपने पूछा हदीस क्या है? उसने कहा इब्ने माजा में हदीस मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु सलातिन ला युक़रा फीहा बि उम्मिल किताबि या फी खिदाज, अगर कोई आदमी नमाज पढ़े और उसमें फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नामुकम्मल है। आपने मुझसे पूछा इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी चाहिए? मैंने कहा नहीं पढ़नी चाहिए। आपने कहना दलील क्या है? मैंने कहना उसी किताब सुनन इब्ने माजा में हदीस मौजूद है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा क़रा अल इमाम फअंसितु, कि जब इमाम कुरान शुरू कर दे तो तुमने खामोश हो जाना है। हमें अल्लाह के पैगंबर ने हुक्म दिया है। फिर अगला मसला आ गया वही आमीन आहिस्ता या ऊंची आवाज से। उसने कहना जी आमीन ऊंची आवाज से कहनी चाहिए। आपने पूछा मौलाना दलील क्या है? उसने कहा तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रअयतु नबी सल्लल्लाहु समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन क़ाल आमीन ममद्द बिहा सौतहु, मैंने अल्लाह के पैगंबर को सुना हुजूर ने नमाज पढ़ाई गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन पढ़ा, फिर अल्लाह के पैगंबर ने आमीन फरमाया और नबी ने ऊंची आवाज से फरमाया। आपने मुझसे पूछा आमीन आहिस्ता या ऊंची आवाज से? मैंने कहा आमीन आहिस्ता कहनी चाहिए। आपने पूछा दलील क्या है? मैंने कहा जामे तिरमिज़ी में उसी किताब में हदीस मौजूद है। पूछा जी रावी कौन है? मैंने कहा वही रावी वाइल इब्न हुजर है रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन फ़क़ाल आमीन वख़फ़ज़ बिहा सौतहु, अल्लाह के पैगंबर ने गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन पढ़ा, फिर पैगंबर ने आमीन फरमाया और फिर पैगंबर ने आमीन भी आहिस्ता पढ़ी है। अब रुकू में जाने लगे हैं, किरात के बाद रुकू में जाने लगे तो पूछा मौलवी साहब रुकू में रफ़ुल यदैन करना चाहिए? उसने कहा रुकू में जाए तो तब भी करें, रुकू से उठे तो तब भी करें। आपने पूछा दलील क्या है? अहले हदीस मौलवी साहब फरमाने लगे और जी जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं अन सालिम अन अबीही क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़तह अस्सलाता यरफ़उ यदैहि हत्ता युहाज़िया मनकिबैहि फ़इज़ा रकअ फ़इज़ा रफ़अ रासहु मिन रुकूअ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब हुज़ूर नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन किया करते, पैगंबर रुकू में जाते तब भी रफ़ुल यदैन फरमाते, जब पैगंबर रुकू से सर उठाते तब भी रफ़ुल यदैन फरमाते। मुझसे आपने पूछा तो मैंने कहा रफ़ुल यदैन रुकू में जाए तब भी न करें, रुकू से उठे तो तब भी न करें। आपने पूछा कि मौलाना दलील क्या है? मैंने कहा उसी किताब जामे तिरमिज़ी में दलील मौजूद है। बैठ जाओ, उसी किताब आप मुझे दे दो, उसी किताब जामे तिरमिज़ी में तवज्जो, उसी किताब जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, तवज्जो रखो, उसी किताब जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। मैंने कहा आपने पूछा कौन सी? मैंने कहा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अला उख़बिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह के बैठ जाओ और बैठ जाओ इधर, आप मुझे दे दो, मेरी मजमे पे नजर आप मुझे दे दो। अला उख़बिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह, हदीस है ज़हन में, बोलिए ना, सहाबी का नाम क्या है?
عبداللہ بن مسعود بلند آواز کیا نام ہے؟ اور ان کے حضرت عبداللہ بن مسعود. میں نے آپ سے کہا نا، میں نے جب تسلسل سے دلائل کی بارش برسائی تمہیں سمجھ نہیں آنا، آپ نے دیکھتے رہنا ہے. ایک مرتبہ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا جی مولانا بیان ریکارڈ کرا کریں. میں نے کہا چلو کرا لیتے ہیں. ایک تو میں نے ٹیپ دی، میں نے کہا ٹیپ رکھ لے بیان ریکارڈ کرانا. میں نے بیان کیا، بیان کے بعد فارغ ہوا. میں نے کہا بتا کیسٹ ریکارڈ ہوگی؟ کہتا جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا سواد دینا ہے، میں کیسٹ بدل نہیں بول گیا. ٹیپ چلتی نہیں، میں سنتا رہا. مجھے مزہ اتنا آ رہا تھا کہ میں نے کیسٹ بھی بدلنے کی کوشش نہیں کی، وہ سنتا ہی رہا. میں نے کہا چلے سنتے رہیں، اب تو ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو میں، آڈیو میں. آپ اس کو بعد میں دلائل پہ توجہ سے سننا، توجہ رکھنا. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا رفع الیدین کرنا چاہیے. میں نے کہا رکوع میں جائیں تب بھی نہ کریں، رکوع سے اٹھے تو تب بھی نہ کریں. آپ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، کیا تمہیں میں پیغمبر کی نماز نہ دکھا دوں؟ کہتے ہیں ثم، کیا میں تمہیں پیغمبر کی نماز نہ دکھاؤں؟ کہتے ہیں ثم قام، وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ کے دکھانے لگے. ورفع یدیہ اول مرۃ ثم لم يعد، ان نے شروع میں رفع الیدین کیا، پھر پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا. میں نے کہا میرے پاس بھی دلیل موجود ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ مولوی صاحب جب تشہد پڑھے انگلی ہلانی چاہیے کہ نہیں؟ اس نے کہا جی ہلانی چاہیے. آپ نے پوچھا حدیث کدھر موجود ہے؟ اس نے کہا جی نسائی شریف میں موجود ہے. حضرت نسائی شریف میں حدیث موجود ہے. آپ نے پوچھا راوی کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اللہ کے پیغمبر اتحیات میں بیٹھے. ثم قبض اثنتین من اصابعہ، نبی پاک نے اپنی دو انگلیوں کو یوں بند کر لیا. حلقہ تک، پھر پیغمبر نے ہاتھ کا حلقہ بنایا. توجہ، ہلکا بنایا. ثم رفع اصبعہ، پھر اپنی انگلی کو اٹھایا. فرأیت یحرکها یدعوہ بها، نبی پاک کو میں نے دیکھا وہ حرکت بھی دے رہے تھے اور نبی پاک دعا بھی مانگ رہے تھے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب انگلی کو حرکت دینی چاہیے. میں نے کبھی نماز میں انگلی کو حرکت نہ دے. آپ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ میں نے اسی نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حراوی حدیث مبارک موجود ہے. پوچھا جی روایت؟ میں نے کہا بالکل موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت انس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اتحیات میں اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے نبی پاک کو یوں دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا. کان النبی یشیر باصبعہ، نبی پاک اپنی انگلی سے یوں اشارہ کرتے. بلا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیر باصبعہ، نبی پاک نے انگلی سے اشارہ کیا. اذا دعا ولا یحرکها، جب دعا مانگتے تھے لیکن پیغمبر نے انگلی کو حرکت نہیں دی. تو میں نے کہا حدیث موجود ہے. اب آپ کے ذہن میں پریشانی تو ہوگی کہ مولوی صاحب عجیب بات ہے، مسئلے پہ حدیث وہ بھی پیش کرتے ہیں، مسئلے پہ حدیث آپ بھی پیش کرتے ہیں، ہم دونوں میں سے حدیث کس کی مانے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا میں نے اس لیے تو کہا، میں نے ان کی دلیل بھی پیش کی ہے، اپنی دلیل بھی پیش کی ہے. توجہ رکھنا، میں نے ان کی بھی دلیل پیش کی، اپنی بھی دلیل. بتاؤ سنائیے کہ نہیں؟ بولیے نا. میں نے دیانت سے بات کی یا نہیں؟ میں نے یہ کہا ادھر حدیث نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، قیاس کرتا ہے، یہ کرتا. نہ میں نے کہا جو بات حق ہے وہ حق ہے، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. حدیث ادھر بھی ہے، حدیث ادھر بھی ہے، دلیل ادھر بھی ہے، دلیل ادھر بھی ہے. ادھر بھی پیغمبر، ادھر بھی پیغمبر. پھر آپ کو جو مولوی صاحب اختلاف کیا ہے بھائی، جھگڑا کیا ہے، پھر تمہاری لڑائی کون سی ہے؟ میں نے کہا اختلاف سمجھنا. وجہ کیا تھا؟ ہمارا پہلا مسئلہ کون سا تھا جو میں نے آج بیان کیا؟ اس نے کہا فجر کی نماز جلدی پڑھے. میں نے کہا فجر کی نماز دیر سے پڑھے. حدیث اس نے پڑھی، حدیث میں نے پڑھی. ادھر حدیث کے راوی حضرت ام المومنین امی عائشہ ہے، ادھر راوی رافع بن خدیج ہے. امام ترمذی نے یوں کیا کہ پہلے ان کی روایت کو نقل کیا اور امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی التغلیظ بالفجر، فجر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے. حدیث امی عائشہ سے لائے ہیں. پھر امام ترمذی نے مسئلہ بتایا، باب ما جاء فی الاسفار بالفجر، فجر کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے، اور حدیث رافع بن خدیج سے لائے. پھر مسئلہ امام ترمذی نے بیان کیا، باب ما جاء فی افراد الاقامہ، اقامت اقاری پڑھنی چاہیے. حدیث انس بن مالک کی لائے ہیں. پھر امام ترمذی نے مسئلہ بیان کیا، باب ما جاء ان الاقامت مسئلہ، تکبیر دوری پڑھنی چاہیے. حدیث عبداللہ بن زید سے لائے ہیں. امام ترمذی نے پہلے مسئلہ بیان کیا، باب ما جاء فی من تفوت رکعتان قبل الفجر یصلیہما بعد صلاۃ الفجر، اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو سورج نکلنے سے پہلے نماز
فجر کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے۔ حدیث حضرت قیس سے لائے ہیں اور پھر مسئلہ بیان کیا، باب ما جاء فی اعادۃ ما بعد طلوع الشمس سے، کہ سنت رائج ہے تو فجر کے طلوع کے بعد پڑھیں، طلوع شمس کے بعد پڑھیں۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لائے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے مسئلہ بیان کیا، باب القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث امی عائشہ سے لائے ہیں، پھر مسئلہ بیان کیا، باب اذا قرأ الامام فانصتوا، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث ابو موسیٰ اشعری سے لائے ہیں۔ امام ترمذی نے مسئلہ بیان کیا، باب ما جاء فی التامین، آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اور حدیث حضرت وائل بن حجر سے لائے، پھر مسئلہ یہی بیان کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ مسئلہ حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں۔ پھر امام ترمذی نے مسئلہ بیان کیا، باب رفع الیدین للرکوع، باب رفع الیدین للرکوع، رکوع جائیں تو اٹھے رفع الیدین کریں۔ حضرت امام ترمذی حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عمر سے، اور پھر مسئلہ بیان کیا ترک ذالک، رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث عبداللہ بن مسعود سے لائے ہیں۔ پہلے مسئلہ امام نسائی نے بیان کیا کہ تشہد میں بیٹھے انگلی کو حرکت دے، اور حدیث بیان کیا حضرت عبیل بن حجر سے۔ پھر مسئلہ بیان کیا انگلی کو حرکت نہیں کرنی چاہیے، حدیث بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ توجہ ادھر دیکھو، توجہ ادھر بھی حدیث ادھر بھی، میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں، ادھر بھی حدیث ادھر بھی، اور بیوقوفو مجھے دیکھو، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ آپ مجھے دیکھو، دلائل سمجھو۔ میں بار بار توجہ کیوں کرتا ہوں؟ تمہیں دلیل نہیں سمجھ آنی۔ میرے مجمع بعض لوگ یوں آتے ہیں، کبھی اٹھ جاؤ تاکہ دوسرا کہے جی لوگ درمیان میں اٹھ گئے تھے، ہلکی سی شرارت کرو، پتہ چلے لوگ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا شرارت کرنے کے لیے آیا وہ بھی ہمارا نہیں تھا، اٹھنے کے لیے آیا وہ بھی ہمارا نہیں تھا، وہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ لوگ سنتے نہیں، تو تاثر پہ قائم ہو گیا۔ بتا تجھ میں اس میں فرق کیا ہوا ہے؟ توجہ رکھنا، ہمارے لوگ عجوب ہیں، 2000 بندہ بیٹھ کے سنے، اسے کوئی نہیں دیکھتا، ایک بندہ اٹھ جائے اسے سارے دیکھیں گے، 2000 متاثر ہو جائے، اس کو کل کوئی بیان نہیں کرے گا۔ ایک بندہ کہہ دے مزہ نہیں آیا، اس کو پورا سائیوال بیان کرے گا۔ 2000 بندہ کہہ دے دلائل وزنی ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کرے گا۔ ایک بندہ کہے گا کون سی دلیل ہے، کہ جی فلاں بندہ تو مانتا نہیں تھا۔ میں نے کہا یار 2000 کا ماننا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، 1000 کا انکار سمجھ میں آیا ہے، 2000 کا سکون سمجھ میں نہیں آیا، 1000 کا انتشار سمجھ میں آیا ہے، 2000 کا بیٹھ جانا نظر نہیں آیا، ایک کا اٹھ جانا تجھے نظر آیا ہے۔ توجہ رکھنا، اب میں نے کہا دلیل ادھر بھی ہے، دلیل ادھر بھی ہے، لیکن میرے موقع پہ دلیل کیا ہے؟ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، باب الوضوء مما مست النار، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں۔ پھر حضرت امام مسلم مسئلہ بیان کرتے ہیں، امام مسلم نے مسئلہ بیان کیا، باب الوضوء مما مست النار، امی عائشہ کی حدیث لائے، توضؤ مما مست النار، جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے آگ پہ گرم کیا ہوا پانی استعمال کر لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کرنا چاہیے۔ آگ پر پکی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام مسلم حدیث لائے، پھر امام مسلم دوسری حدیث لاتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع علیہ ثیابہ، اللہ کے پیغمبر نے کپڑوں کو درست کیا، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر نبی نماز کے لیے نکلے ہیں، فوتیہ بہدیۃ خبز و لحم، اللہ کے پیغمبر کو راستے، اللہ کے پیغمبر نماز کے لیے تیار ہوئے، ادھر سے ہدیے میں گوشت اور روٹی آ گئی ہے، فاکل ثلاث لقم، پیغمبر نے روٹی کو بھی کھا لیا، پیغمبر نے گوشت کو بھی کھا لیا، بھنا ہوا گوشت ہے، آگ پہ پکی ہوئی روٹی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کھا لیا، ثم صلی بالناس، پھر پیغمبر نے نماز لوگوں کو پڑھائی ہے، وما مس ماء، اللہ کے پیغمبر نے وضو نہیں فرمایا۔ امام مسلم پہلے حدیث امی عائشہ کی لائے کہ جس سے ثابت ہوا آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی لائے، آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ اسی جگہ مسلم کے حاشیے میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں، فتمہ ذکر الاحادیث الواردہ بالوضوء مما مست النار، امام مسلم پہلے احادیث وہ لائے کہ جس سے پتہ چلتا ہے آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ثم اکبہا بالاحادیث الواردہ بترک الوضوء مما مست النار، پھر احادیث وہ لائے کہ جس سے ثابت ہوا آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، فکانو یشیر الی ان الوضوء منسوخ،
گویا امام مسلم بتانا چاہتے ہیں آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو کے ٹوٹ جانے والی حدیث منسوخ ہے، اور آگ پر پکی چیز استعمال کرنے سے وضو کے میں ٹوٹنے والی حدیث ناسخ ہے۔ یہ بات کی ہے، ہمیں کیسے پتہ کیسے چلے گا؟ امام نووی ضابطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں حاضی عادت مسلم بغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرون منسوخة ثم ينكرون بالناسخ۔ امام مسلم اور دیگر محدثین کی عادت ہے ایک مسئلے پر حدیث پہلے وہ لائیں گے جو ان کے ہاں منسوخ ہے، پھر حدیث وہ لائیں گے جو ان کے ہاں ناسخ ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ میں خطابت نہیں کر رہا، میں حنفیت کی وکالت کر رہا ہوں۔ آپ ذرا دلائل سمجھیں۔ امام نووی کیا فرماتے ہیں؟ محدثین کی عادت ہے پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں، بولیے نا، جو ان کے ہاں، پھر حدیث وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں۔ امام ترمذی پہلے حدیث لائے فجر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے، پھر حدیث لائے جو فجر کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے۔ معلوم ہو کہ فجر کی نماز سے جلدی پڑھنا حدیث میں ہے مگر منسوخ ہے، فجر کی نماز تاخیر سے پڑھنا حدیث میں ہے مگر ناسخ ہے۔ امام ترمذی حدیث لائے اقامت اکالی کہنی چاہیے اور حدیث پہلے لائے، پھر حدیث یہ لائے کہ اقامت دوری پڑھنی چاہیے۔ معلوم ہو امام ترمذی کے ہاں اکاری اقامت منسوخ ہے اور دوری اقامت ناسخ ہے۔ امام ترمذی پہلے حدیث لائے اگر سنت رہ جائے تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، پھر حدیث لائے اگر سنت رہ جائے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ معلوم ہو کہ سورج نکلنے سے پہلے کا مسئلہ حدیث میں ہے مگر حدیث منسوخ ہے، سورج نکلنے کے بعد پڑھے مسئلہ حدیث میں ہے اور ناسخ ہے۔ حضرت امام نسائی حدیث پہلے لائے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، پھر حدیث لائے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ معلوم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا حدیث میں ہے مگر منسوخ ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، حدیث میں ہے مگر ناسخ ہے۔ امام ترمذی پہلے حدیث لائے آمین آہستہ کہنی کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، پھر حدیث لائے آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ معلوم اونچی آواز سے حدیث میں ہے لیکن یہ منسوخ ہے اور آہستہ آمین والی حدیث ہے اور یہ ناسخ ہے۔ امام ترمذی حدیث لائے رکوع میں رفع الیدین کرنا چاہیے، پھر حدیث لائے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم رفع الیدین حدیث میں ہے مگر منسوخ ہے، رفع الیدین کرنا حدیث میں ہے مگر ناسخ ہے۔ امام نسائی حدیث لائے تشہد میں انگلی کا اشارہ کرنا چاہیے اور پھر حدیث لائے کہ انگلی کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم تشہد میں انگلی کا اشارہ کرنا حدیث میں ہے مگر منسوخ ہے، اشارہ نہ کرنا حدیث میں ہے مگر ناسخ ہے۔ اب میں کہتا ہوں مسئلے پر حدیث اس کے پاس بھی ہے، حدیث میرے پاس بھی ہے، مگر حدیث وہ پیش کرتا ہے جو منسوخ ہے، میں حدیث وہ پیش کرتا ہوں جو ناسخ ہے، وہ پیش کرتا ہے جو پہلے دور کی، میں پیش کرتا ہوں جو بعد کے دور۔ اگر حدیث پہلے کی بھی ہو اور بعد کی بھی ہو عمل کس پہ کرنا چاہیے؟ امام بخاری فرماتے ہیں، بخاری جلد 1 صفحہ 116، امام بخاری فرماتے ہیں انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایک مسئلے پہ پیغمبر کے 2 فعل آ جائیں تو پہلے فعل کو مانا تو جاتا ہے، پہلے فعل کی تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن عمل پہلے فعل پر نہیں، عمل دوسرے فعل پہ کیا جاتا ہے۔ میں کہوں تو حدیث اس کے پاس بھی ہے، حدیث ہمارے پاس بھی ہے۔ اگر سمجھانے کے لیے کہو تو میں ایک مثال دے دو، یہودیوں سے جو کلمہ کون سا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسائیوں سے پوچھو کلمہ کون سا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ مسلمانوں سے پوچھو کلمہ کون سا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب مجھے ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ ٹھیک ہے یا غلط؟ کلمہ تو ٹھیک ہے نا۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمہ ٹھیک ہے یا غلط؟ بلند آواز سے کہو نا، یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ ثابت ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ثابت ہے یا نہیں؟ آپ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ؟ بولیے بولیے، آپ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ثابت نہیں، اس لیے کہ صحیح نہیں، اس لیے کہ دلیل نہیں۔ یہی وہ تجھے دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے رفع الیدین ثابت ہے یا نہیں؟ تو کہتا ہے اگر میں نے ثابت کہہ دیا وہ کہے گا کرتا کیوں نہیں؟ اس سے فوراً پوچھ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ثابت ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا ثابت ہے۔ پوچھ پہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ اس سے پوچھ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ثابت ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا ثابت ہے۔ پوچھ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ جو جواب وہ دے گا
کوئی جواب تو نے دینا ہے، اس نے کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ثابت تو ہے مگر منسوخ ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ثابت تو ہے مگر منسوخ ہے۔ میں نے کہا تو بھی کہہ دے رفع الیدین ثابت تو ہے مگر منسوخ ہے، آمین بل ثابت تو ہے مگر منسوخ ہے، ارے انگلی سے اشارہ کرنا ثابت ہے مگر منسوخ ہے، اقامت اکاری ثابت ہے مگر منسوخ ہے۔ ثابت کو مانا تو جاتا ہے، عمل نہیں کیا جاتا، مانا تو جاتا ہے، عمل نہیں کیا جاتا۔ اب میں نے کون سی ترکیب غلط کی ہے؟ میں نے کہا تم بکتے ہو، کبھی امام کو گالیاں، کبھی فقیہ کو گالیاں، کبھی مولانا عمر کو گالیاں۔ میں نے کہا بڑے شوق سے گالیاں بکو، گالیاں بکنا تمہیں مبارک، مسلک پہ دلائل دینا مجھے مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے اللہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مسلک کے کام کے جو اسباب اور وسائل چاہیے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مسلک کے حضرات کو متوجہ فرما، ہمارے کام میں آسانیاں پیدا ہو۔ اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ان کا آنا قبول فرما، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، خصوصاً بھائی عبید الرحمان اور مولانا فاروق صاحب۔ ابھی بڑی اہم خبر تھی، اللہ دعا بھی فرمائیں۔ ہم جامعہ علوم شریعہ میں تھے اور مولانا فاروق صاحب نے بھرپور میزبانی کی ہے، تعاون کیا ہے، میرے طالب علم کے ساتھی ہیں، تو اسی وقت آپ اندازہ فرمائیں اطلاعی کہ ان کی جو ہم زلف تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں ایک ان کی جو بھتیجی تھی وہ فوت ہوئی اور ایک کوئی بڑے آدمی تھے خاتون تھے وہ فوت ہوئی۔ اس حالت میں بھی مولانا نے وہاں جانے کے بجائے ہمارے ساتھ آنے کو ترجیح دی ہے۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ مرحومین کے اللہ درجات بلند فرمائے، مسلمان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، کہ اللہ ہم سب کو موت تک سنت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ پیارے صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ۔